اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى واللعن علی اعدائہم الاشقیاء اما بعد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 ذی الحجہ روز عید غدیر، روز خلافت و جانشینی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ان کے فرزند وارث حقیقی امام زمانہ علماء کرام اور مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور تمام مومنین کی طرف سے مولائے کائنات کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا یعصوب الدین، السلام علیک یا قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عید غدیر آئے تو ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے اور اس طرح سے مبارکباد پیش کرے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے کہ جس نے ہمیں امیر المؤمنین حضرت علیہ السلام کی ولایت سے تمسک رہنے والوں میں قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و جانشینی کے بارے میں بعض عقلی اور نقلی دلیل پیش کرتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ ثابت ہو جائے کہ مولا علی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فصل خلیفہ اور جانشین ہیں۔ پہلی دلیل جو عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول خدا اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے مولا علی کو اپنا جانشین و خلیفہ نہیں بنایا، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے اور نادرست ہے، اس لیے کہ جب ایک باعقل باشعور انسان جب اس دنیا میں ایک درخت کا پودا لگاتا ہے تو اگر اسے 2-4 دن کے لیے کہیں سفر پہ جانا ہو تو وہ کسی معتبر انسان کو، کسی ذمہ دار انسان سے سونپ کے جاتا ہے کہ تم بھائی اسے ٹائم سے وقت سے پانی دیتے جانا تاکہ میرا یہ پودا خشک نہ ہو، سوکھنے نہ پائے۔ تو عزیزان گرامی، جب ایک معمولی انسان ایک درخت کے بارے میں اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ اس درخت کو ایسے چھوڑ کے نہیں جاتا ہے پودے کو، بلکہ کسی کے حوالے کرتا ہے کہ ٹائم سے اس میں پانی دے، اس کی نگہبانی کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، تو وہ پیغمبر جو عقل کل ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو سید المرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو کائنات کی سب سے افضل مخلوق ہے، جس نے 23 سال دین اسلام کے شجر کو، دین اسلام کے درخت کو جس نے لگایا، سینچا، جب وہ اس دنیا سے جانے لگے گا تو کیا اس کو بغیر محافظ کے، بغیر نگراں کے اسی طرح سے چھوڑ کر چلا جائے گا؟ یہ بات عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اپنے جانے سے پہلے مولا کائنات کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کر گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک مسئلہ خلافت کے بارے میں یہی ہے کہ مسئلہ خلافت کے بارے میں بحث چالو ہے، اور بحث ہے کہ مسئلہ خلافت جمہوری ہے یا منصوص من اللہ ہے۔ 2 طرح کے نظریے مسلمانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں اور مسئلہ خلافت ابھی تک حل نہیں ہو سکا کہ آیا یہ خلافت جمہوری ہے، یعنی جمہوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی منتخب شدہ ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، لوگوں کی چنی ہوئی ہے، یا منصوص من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے خلافت۔ اب 2 ہی نظریے ہیں۔ اگر خلافت جمہوری ہونا چاہیے
ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کی منتخب شدہ، عوام کی طرف سے سلیکٹ کی ہوئی ہونی چاہیے. تو جو پھر مسلمانوں کا جو نظریہ ہے، جو اہل سنت کا نظریہ ہے، وہی صحیح ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم یہ مانیں کہ نہیں، خلافت جمہوری نہیں بلکہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی جانب سے وہ انسان، وہ خلیفہ منتخب ہونا چاہیے، سلیکٹ ہونا چاہیے، تو اس صورت میں اہل تشیع اور شیعوں کا نظریہ درست ہونا چاہیے. لیکن یہ کیسے صحیح ہو، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو حالانکہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، انسان غور و فکر کرے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ مانیں کہ اگر نبوت جمہوری تھی یعنی لوگوں کی بنائی ہوئی تھی، تو خلافت بھی جمہوری ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم یہ مانیں کہ نہیں، نبوت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نبی آیا ہے، تو اب جو اس کا جو خلیفہ ہوگا، جو جانشین ہوگا، وہ بھی من جانب اللہ ہونا چاہیے اور اللہ کی جانب سے ہونا چاہیے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کا سہارا لینا پڑے گا کہ قرآن نے پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد کیا دیا ہے، بعثت پیغمبر کیا ہے. اگر بعثت پیغمبر صرف یہ ہے کہ پیغمبر آ کر دنیا میں ایک دنیاوی حکومت تشکیل دیں، یہ پیغمبر کا بھیجنے کا مقصد ہے، یا پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اور تھا، تو اس کے سلسلے میں قرآن مجید کے سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے بھیجا ہے. جب اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اس پیغمبر کا مقصد یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن و حکمت کی تعلیم دے، لوگوں کے تزکیہ نفوس کرے، لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے، تو عزیزان گرامی، جب پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے اور اللہ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اپنی تخلیق میں جو اس کی تخلیق کا شاہکار تھا، جو اس کائنات کی سب سے بہترین اور بے نظیر مخلوق تھی، سب سے عمدہ مخلوق تھی، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اسے نبی بنا کر بھیجا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جب نبی جانے لگے تو اس کا جانشین بھی اسی شان کا ہونا چاہیے جس شان کا نبی تھا. اگر نبی عقل قل کا حامل تھا، نبی وہ تھا جو خلق عظیم کے درجے پر فائز تھا، نبی وہ تھا جو شہر علم تھا، تو جو اس کا جانشین ہو وہ بھی نور محمد کا جز ہونا چاہیے. وہ بھی وہ ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں یہ کہا ہو کہ یہ باب شہر مدینۃ العلم ہے، جس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے. ظاہر سی بات ہے ہماری ناقص نگاہیں ایسے انسان کو تلاش کرنے سے قاصر ہیں کہ ایسا جانشین ہو. تو اب ماننا پڑے گا کہ نبی کا جانشین وہ ہو جو اس کی طرف سے آیا ہو. لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ نبی کا جانشین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے، اللہ نے اسے bھیجا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نقش قدم اور ان کی سیرت پر چل سکیں، اور دنیا میں ان کی بامعرفت زیارت اور آخرت میں ان کی باعظمت شفاعت ہمیں نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.